صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما علما ولہ الشکر علی ما الہما والسلام بما قدم بالعموم النعم الابتداها والسبوغ آلاء الازداها والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مكلولة وبنهاية الأدب مقرونة سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى العدل المشتهر والمهدي المنتظر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. صلوات. ایک مرتبہ اور بڑے اللہ آواز سے صلوات. اس عشرہ مجالس کے سلسلے کی 8ویں مجلس آپ حضرات اس خانے میں سماعت فرما رہے ہیں. مسلسل گفتگو ہے جو اب اپنے اختتامی مرحلے کی طرف پہنچ رہی ہے کہ کتاب الہی میں خلیل خدا کی دعا، اور وہ دعا یہ کہ میں اپنی ذریت میں سے بعض کو چھوڑ کر ساکل کر کے جا رہا ہوں اس بے آب و گیا وادی میں جہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ جینے کا کوئی سامان ہے. ظاہر ہے بے آب و گیا وادی ہے تو زندگی کا کوئی سامان نہیں تیرے محترم گھر کے پاس. جب تک یہ آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے اس بات کا اعلان ہے کہ جہاں زندگی کا کوئی سامان نہ ہو وہاں بھی اللہ والے جی لیتے ہیں. اللہ کے بھیجے ہوئے وہاں بھی جی لیتے ہیں جہاں زندگی کا کوئی سامان نہ ہو. اور میں نے لفظ کہا اللہ والے، میں لفظ کو سمیٹ دیتا ہوں. حق وہاں بھی جی لیتا ہے جہاں زندگی کا سامان نہ ہو. جہاں زندگی کے لیے بہت اسباب ہو باطل وہاں بھی مر جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ قرآن کے بتائے ہوئے ہم چونکہ عادی ہے قرآن کو روا روی میں پڑھنے کے. یہ الگ بات ہے کہ خود قرآن نے بھی یہ کہا، ائمہ کا بھی حکم ہے، اسلام کا بھی فرمان ہے. قرآن کو بھگدڑ میں مت پڑھو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھو. جب سمجھ سمجھ کے پڑھا جاتا ہے تو پھر یہ مطالب سامنے آتے ہیں کہ قرآن لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے. دعا ہے خلیل کی،
عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں نے کبھی آج تک اس پہ غور کیا کہ اللہ نے دو برگزیدہ نبیوں میں سے ایک کو خلیل کہا ہے، ایک کو حبیب کہا ہے؟ خلیل اور ہے، حبیب اور ہے۔ ہمارے پاس لفظوں کی مجبوری ہے تو ہم نے دونوں کا ترجمہ دوست کر لیا، ہم نے دونوں کا ترجمہ عربی میں دوست کر لیا۔ خلیل دوست ہوتا ہے، حبیب کا ترجمہ دوست نہیں ہوتا، حبیب کا ترجمہ محبوب ہے، حبیب کا ترجمہ محبوب ہے۔ جانے کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، لیکن دو لفظ قرآن میں جب تک رکھے ہوئے یہ بتا رہے ہیں ہر دوست محبوب نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہر دوست محبوب نہیں ہوتا۔ یہ خود ایک ٹاپک، موضوع اور تفصیل طلب ایک معاملہ ہے کہ خلیل میں اور حبیب میں فرق کیا ہے۔ عند اللہ، ہماری نظر میں نہیں، عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں خلیل میں اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ بظاہر تو خلیل نے کعبہ بنایا ہے، بظاہر خلیل نے بیٹا قربان کیا ہے، بظاہر خلیل کے پاس بڑے منصب ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، خلت بھی ہے، اور اس پر کمال و ترہ یہ ہے کہ سارے منصب ہونے کے بعد جب اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانیت کا امام بنا رہے ہیں، تو نبوت ملی تو نہیں کہا، رسالت ملی تو نہیں کہا، خلت ملی تو نہیں کہا، امامت ملی تو کہا میری اولاد میں بھی دے دے۔ امامت ملی تو کہا قالا ومن ذریہ، ذریت ہی میں تو میں بات کر رہا ہوں اتنے دل سے، قالا ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی دے دے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی، اللہ نے یہ کہا کہ نہیں دوں گا، اللہ نے یہ کہا کہ دوں گا نہیں، اللہ یہ کہا کہ دوں گا، نہ یہ کہا کہ نہیں دوں گا۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین۔ اچھا ایک ذرا میں اپنی شیعہ بچوں کی غلط فہمی دور کر دوں، مجبوری ہے کہ جو ترجمے رائج ہو جاتے ہیں وہی مجلسوں میں پڑھے جاتے ہیں، وہی قرآن میں چھپ رہے ہیں۔ ترجمہ رائج یہ ہے کہ ابراہیم سے اللہ نے جب کہا کہ پروردگار میری ذریت میں بھی، تو اللہ نے کہا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ مجھے معاف کیجیے گا بھائی، قرآن مجید میں لفظ عہدہ نہیں ہے، یہ سب آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ عہدہ نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ امامت عہدہ نہیں ہے، عہد ہے۔ امامت عہد ہے، عہدہ نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے۔ ہم نے عہدہ سمجھ کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ ایک لفظ میں فرق بتا رہا ہوں، عہدے کرسیوں کے محتاج ہوتے ہیں، امامت عہدہ نہیں ہے۔ اگر عہدہ ہوتا تو کرسی کا محتاج ہوتا۔ اسی لیے امامت عہد ہے۔ عہد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں ہے وہاں امام ہے، جھولے میں ہے امام ہے، دوش پہ ہے امام ہے، مسجد میں ہے امام ہے، گھر میں ہے امام ہے، میدان جنگ میں ہے امام ہے، بستر پہ ہے رسول کے امام ہے۔ امام تو امام ہے۔ اور حسن و حسین کے لیے تو شیعہ سنی سب کے حدیث ہے، شیعہ حضرات نے تو اتنا نقل بھی نہیں کیا، اہل سنت نے تو کثرت سے ان حدیثوں کو نقل کیا۔ الحسن والحسین امامان، حسن و حسین دونوں امام ہیں، قاما و قعدا، کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں۔ یہ حدیث رسول نے کب کہی؟ کب کہی؟ 11 ہجری سے پہلے ہی کہی ہوگی نا بھئی۔ ظاہراً رسول نے پردہ کیا 11 ہجری میں،
تو 11 ہجری سے پہلے کہی ہوگی. 11 ہجری میں جب رسول نے پردہ کیا تو حسن حسین کی عمریں کیا ہے, سن کیا ہے, 5 سال 6 سال. تو رسول نے تو خود بتا دیا بچہ امام ہوتا ہے, بچہ امام ہوتا ہے. یعنی امامت کوئی ایسا عہد نہیں ہے کہ جوانی میں آ کے ملے گا. جہاں ہے امام ہے, قاما اور قعدا, کھڑے ہو جائے یا بیٹھ جائے, نہیں نظر آئے تب بھی امام ہے, آنکھوں سے اوجھل ہو تب بھی امام ہے. تو امامت ایک عہد ہے. اب ذرا کوئی خلیل سے پوچھ لے, خلت ملی, رسالت ملی, نبوت ملی, ذریت کے لیے نہیں مانگی, لیکن امامت مانگ رہے. تو خود دعا بتا رہی ہے کہ اگر یہ بڑا عہدہ نہ ہوتا, بھئی 2 میں سے ایک بات تو ہے نا, یا تو آپ تینوں عہدوں سے بڑا عہدہ مان لیں, اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ امامت کو قیامت تک جانا ہے. اور سمجھا دیتا ہوں, جہاں جہاں تک ذریت جائے گی وہاں وہاں تک امامت جائے گی. یہ جو میں نے کہا کہ امامت کو قیامت تک جانا ہے, یہ بھی قرآن کی آیت سے کہا ہے, یوم لدعو کل اناس بامامہم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. اب سن لیجئے, جب آیت پڑھیے ترجمہ بھی سن لیجئے. ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے, عزت دی ہے, ساری اولاد آدم کو ہم نے عزت دی ہے. عزت کیا دی ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم. تو اب پہلی عزت کیا دی ہے؟ حملناہم فی البر والبحر. ہم نے زمین خشکی اور تری, یعنی زمینوں اور دریاؤں اور سمندروں پہ ان کو سواریاں دی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے کسی کے لیے سواری کا مہیا ہونا عزت ہے. اب گلتے جائیے گا, اونٹ سواری, گھوڑے سواری, استر سواری, درازگوش سواری. اب یہاں ظاہر ہے کہ اونٹ سے تو لوگ واقف ہیں, گھوڑے سے بھی واقف ہیں, درازگوش سے بھی واقف ہیں. کہ یہ استر کیا چیز ہے بھائی؟ پہاڑ پہ ہوتا ہے, بری سے آگے چلے جائیے پہاڑوں پہ, وہاں استر ہوتا ہے. دیکھنے میں وہ درازگوش لگتا ہے, لیکن وہ درازگوش نہیں ہے, وہ استر ہے. اور وہ میدانی علاقے میں نہیں چل سکتا. میدانی علاقے میں جب وہ چلتا ہے تو تیز نہیں چلتا, وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے. اس کی چال دلکی ہوتی ہے. اور پہاڑ پہ وہ چلتا ہے تیز, اس کے جو سم ہوتے ہیں وہ پہاڑ پہ تیز لے جاتے ہیں. لیکن میدانی علاقے میں وہ دلکی چال چلتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے حیرانی کی بات ہو, لیکن ہسٹوریکل ایویڈنس بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ وہ جو آپ سنتے ہیں مولا علی کے پاس دلدل تھا, یہ دلدل گھوڑا نہیں ہے. زلجلہ گھوڑا ہے, مرتجز گھوڑا ہے, عقاب گھوڑا ہے, میمون گھوڑا ہے, دلدل گھوڑا نہیں ہے. آپ کا دلدل کیا ہے؟ دلدل استر ہے. یہ دل کی چال چلتا تھا. یہ سوال مولا سے ہوا تھا میدان جنگ میں. مولا سے کسی نے پوچھا کہ جب سواری کر کے کسی شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے نکلتے ہو تب تو گھوڑے پہ سوار ہوتے ہو, اور جب میدان جنگ میں لڑنے آتے ہو تو گھوڑے کے بجائے دلدل پہ آ جاتے ہو. علی نے کہا مجھے میدان سے بھاگنا ہے تو میں گھوڑے پہ آؤں. علی نے کہا مجھے کوئی میدان سے بھاگنا ہے جو میں گھوڑے پر آؤں. اور اب بات چھڑی گئی ہے اور عشرہ آخر ہو رہا ہے, تو 2 جملے ذرا مولا علی کی شجاعت پہ میرے بچے یاد رکھے. اور میں ایسی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں جو شیعہ حوالے نہیں ہے. 720 ہجری میں امام وطوات نے رحلت کی ہے, عالم اسلام کے بہت بڑے محدث ہیں. ان کی کتاب سے ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. بہت تفصیل سے انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہے,
ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ایک تو علی میدان جنگ میں دلدل پہ آیا کرتے تھے, گھوڑا نہیں رکھا. دوسرا صفین کی 6 مہینے چلنے والی جنگ, 6 مہینے صفین کی جنگ چلی ہے. عربوں میں جنگ ہوتی تھی صبح سے دوپہر تک, دوپہر کے بعد جنگ روک دیتے تھے, پھر دوسرے کام ہوتے تھے. اب جب لشکر ٹھہرتے تھے تو بازار بھی لگتے تھے. آپ کیا آج کی جنگ کی تھوڑی ہے, ظاہر ہے اتنے عرصہ مہینوں لشکر رہیں گے تو کھانے پینے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے. تو لوگ اپنے خریداری مصروفیت دل بھر کی یہ رہتی تھی. لیکن علی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ لکھا ہے بلبل کا کرتا, پتہ نہیں کس نے بلبل دیکھی ہے لیکن تھی, بزرگوں سے پوچھ لے. بلبل کا کرتا, باریک ترین بلبل کپڑا, بلبل کا کرتا پہلے ہوئے علی ٹہل رہے ہوتے تھے شام و کوفہ کے لشکر کے بیچ. بلبل کا کرتا پہلے ہوئے, اور ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی تھی, اور گھوڑے پہ نہیں ہوتے تھے, پا پیادہ ٹہل رہے ہوتے تھے. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ علی پہ وار کر دے. ہاتھ میں ذوالفقار نہیں ہوتی تھی. یہ جنگ کے علاوہ جو وقت گزرا ہے یہ اس کی بات کر رہا ہوں. دونوں لشکروں کے بیچ حالت جنگ میں, صبح لڑائی ہو رہی ہے تو تلوار کھینچ کے نکلے ہوئے ہیں. جب جنگ بیچ میں نہیں ہو رہی ہے دوپہر کے بعد, تو رات کو اور دوپہر کو لشکروں کے درمیان ٹہل رہے ہیں. لوگوں نے کہا علی تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ دونوں لشکروں کے درمیان ٹہل رہے اور وہ بھی نہ زرہ نہ ڈھال نہ اسلحہ جنگ, ایک ململ کا کرتا جامے کے اوپر, اور ایسے میں لوگوں نے کہا علی کو ڈر نہیں لگتا. تو اب علی تو علی ہے نا, علی تو علی ہے. مطلب سمجھے ہمارے بچے, مطلب سمجھے. تلوار نہیں ہے, ہاتھ میں نیزہ نہیں ہے. ابھی آپ نے شعر سنا ہوگا, 40 تلواروں میں سوئے تھے. تلوار لے کے سوئے تھے. شب ہجرت میں 40 تلواریں کھچی ہوئی ہیں علی کے اوپر, علی تلوار لے کے سوئے, چادر اوڑھ کے سو گئے. ارے جو میدان جنگ میں فوجوں کے درمیان ٹہل رہا ہے اور تلوار ہاتھ میں نہیں ہے, یاد رکھنا ذوالفقار میدان جنگ کی ضرورت ہے, علی کی مجبوری نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ذوالفقار میدان جنگ کی ضرورت ہے. اچھا میں بھی اسے ضرورت سے زیادہ, یہ تو تاریخ نے لکھا ہے, اگر آپ خالصتاً مجھ سے پوچھیں کہ ذوالفقار کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ذوالفقار کیا ہے. پہلی جنگ ہوئی ہے بدر, دوسری جنگ ہوئی ہے احد. پہلی ہجری ختم ہو رہی ہے, دوسری ہجری میں بدر ہوئی ہے, دوسری ہجری میں بدر ہوئی ہے, تیسری میں احد ہوئی ہے. دونوں جنگوں کے درمیان علی کی سیدہ سے شادی ہوئی ہے. بدر لڑ چکے ہیں, احد ہونے والی ہے. ذوالفقار آئی ہے احد میں, بدر میں لڑے ہیں اپنی تلوار سے. اگر مجھ سے پوچھو ذوالفقار کیا ہے تو میں تو صرف ایک بات سمجھتا ہوں, فاتح بدر کو شادی کی سلامی میں اللہ نے ذوالفقار واپس آ رہا ہوں جہاں تقریر کو روکا ہے. تو علی ٹہل رہے. اب امام وطوات نے پوری بات لکھ کے ایک جملہ لکھا ہے, وہ جملہ بھی میں بغیر روایت کے اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کی روایت طویل ہے اور فتح مکہ کیا. آپ بس جملہ سن لیجئے. اس وقت کہا ہے رسول نے, اس وقت وہ حدیث کہی ہے جب ام ہانی کے گھر فتح مکہ میں آئے ہیں. آپ کو پتا ہے عجیب و غریب حدیث ہے. رسول, امام وطوات لکھتے ہیں, رسول نے فرمایا ام ہانی کو مخاطب کر کے, ام ہانی کون ہے؟ علی کی بہن, ابو طالب کی بیٹی. ان کے بیٹے کا نام ہے جادہ, ان کے شوہر کا نام ہے حبیرہ, سگا بھانجا ہے علی کا جادہ. جس وقت جناب امیر کو ضربت لگی ہے تو امام حسن امام حسین سارے بیٹوں کو
علی کہہ کر آئے تھے کہ میرے حق کی قسم گھر میں رہنا، تو مسجد میں کوئی بیٹا نہیں تھا، سب کو گھر میں چھوڑ کے آئے تھے، وجہ تھی اس کی، اور حق کی قسم دے کے آئے تھے. تو علی کے بالکل پیچھے علی کے سگے بھانجے کھڑے تھے جادہ، اور علی کا سر انہوں نے گود میں لیا تھا. یہ ہے جادہ، کو پہچان لیجئے، کبھی ذکر ہوگا جناب ام حالی کا، بڑی عظمت والی بی بی ہے. ام حالی سے رسول کہنے لگے، ام حالی اگر ساری دنیا ابو طالب کی اولاد ہوتی تو کوئی بزدل ہی نہ ہوتا. اگر ساری دنیا ابو طالب کی اولاد ہوتی تو کوئی بزدل ہی نہ ہوتا. آپ نے دیکھا؟ تو اب ایسے میں جہاں بہادری کا یہ عالم ہو، گھوڑا، اونٹ، میں تقریر کہاں سے اڑی، گھوڑا، اونٹ، استر، دراز گوش، قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے آدم کی اولاد، قیامت تک آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے. یہ جو تکریم ہے یہ کیا ہے؟ پہلی تکریم کیا ہے؟ سواریاں دی ہے. اس دور سے آج تک سواری تکریم ہے، چاہے ٹیکنالوجی ترقی کر جائے، چاہے کیسی سواری ہو، سواری تکریم ہے. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، جھٹلائے گا کون؟ سواری تکریم ہے. اونٹ پہ بیٹھ کے نکل رہے ہو، عزت والے ہو. گھوڑے پہ بیٹھ کے نکل رہے ہو، تکریم والے ہو. استر پہ بیٹھ کے گھر سے چل رہے ہو، تکریم والے ہو. قرآن دوسری تکریم سنیے، حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے بنی آدم کو تکریم کیا دیا؟ پاکیزہ سے کھانے کو دیا ہے، طیبات سے رزق دیا ہے. طیبات سے رزق دیا کا مطلب کیا ہے؟ زمین سے اگا کے کھا رہے ہو مگر طیبات سے. چوپایوں کا گوشت کھا رہے ہو مگر طیبات سے. اچھا، حلال و حرام کی بحث تو صرف گوشت میں ہے. کوئی سبزی یاد ہے آپ کو جو حرام ہو؟ کوئی پھل؟ پتہ چلا حلال و حرام کی بحث صرف گوشت میں ہے، اگلے والی چیزوں میں نہیں ہے. اور گوشت میں بھی جہاں ذبح ہو رہا ہے، جہاں ذبح ہے. اچھا، ذبح کا بھی اپنا قانون ہے. دونوں باتیں یاد رکھیے گا. جانور حلال ہے، بغیر بسم اللہ کے ذبح کر دیا. جانور حلال ہے، اللہ کا جو سمجھے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. جانور حلال ہے، اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا. اسلام کے سارے فرقوں میں حرام ہے. حلال جانور حرام ہو گیا، اللہ کے نام کے بغیر ذبح کر دیا. اب دوسری مثال بھی سن لو، کیا سمجھو گے مجھے نہیں پتا. جانور حرام ہے، بسم اللہ کہہ کے ذبح کر دیا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. وہ بسم اللہ کے بغیر حلال ہوگا جانور، تو بسم اللہ کے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر حرام ہو جائے گا. لیکن حرام جانور ذبح کرو گے تو اللہ کے نام سے حلال نہیں ہوگا. حرام جانور پہ اللہ کا نام لے لو گے تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا. اللہ نے بتایا حرام حرام ہی رہتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. شریعت کو لوگ خوش سمجھتے ہیں، شریعت خشک نہیں ہے. کبھی اگر میں نے پڑھا تو میں بتاؤں گا. میں نے تو اکثر ایسی گفتگو کی ہے ممبروں سے، لوگوں کو بتایا ہے کہ شریعت خشک نہیں ہے، سمجھنے والی چیز ہے. تو ہم نے پاکیزہ سے رزق دیا ہے، پاکیزہ سے کھاؤ. تکریم کیا ہوئی؟ دو. تیسری تکریم کیا ہے؟ فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. تیسری تکریم یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو ہر ایک پر فضیلت دی ہے، ہر مخلوق پر. یہ جو آپ کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، فرشتوں سے افضل ہے نا، باقی جنوں سے افضل ہے. کس بات بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اسی بنیاد پر. یہ آیت ہے جس نے بتایا
اللہ نے آدم کی اولاد کو ہر مخلوق پہ فضیلت دی. کیا کمال کی بات ہے. جس انسان کو آدم کی اولاد کو ہر مخلوق پہ فضیلت دی ہے، وہی اللہ اپنی اسی کتاب میں دنیا کی ہر مخلوق کی تعریف کر کے انسان کو ذلیل کرتا ہے. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں تمہیں وہ آیتیں سناتا جس میں انسان کو ذلیل کیا پروردگار نے، اور دنیا کی مختلف مخلوقات کی قسمیں کھا کھا کے ذلیل کیا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے بتایا دیکھو ہم نے عزت دار تو بنایا ہے، لیکن ہمارے بنائے ہوئے قانون پہ رہنا، ورنہ ہم ہی ذلیل کریں گے. اور پورے قرآن کو پڑھیے آپ تو آپ کو ملے گا کیسے ذلت بتائی ہے انسان کی. اب تقریب ہوئی تین، یہ تین تقریبیں یاد رکھیے گا. ایک سواریاں دی ہے، ایک پاکیزہ سے رزق دیا، ایک فضیلت عطا کی ہے اور ساری مخلوق پہ. اب مجھے کچھ پوچھنے کا حق ہے؟ اونٹ پہ بیٹھ کے نکلو تو عزت دار ہو، گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤ تو عزت دار ہو، استر پہ بیٹھ کے جاؤ تو عزت دار ہو، دراز گوش پہ بیٹھ کے نکلو تو عزت دار ہو، تو چوپایوں ہی پہ تو بیٹھ کے نکلے ہو. تمہارے لیے نبی تو ناکا نہیں بنا، تمہارے لیے رسول تو ناکا نہیں بنا. ارے جس کے لیے رسول ناکا بن جائے، پیغمبر جس کے لیے ناکا بن جائے، مجھے نہیں پتا کتنوں کو پتا ہے کتنوں کو نہیں پتا، شیعہ سنی ساری کتابوں میں موجود ہے. عید کا دن تھا، لباس تو شب کو آئے تھے، صبح کو بچوں نے کہا لالا مدینے کے حسن و حسین، لالا مدینے کے بچوں کے تو ناکے بھی ہیں، اونٹلیاں بھی ہیں. رسول ناکا بن گئے. جاؤ دیکھو جا رسول ناکا بن گئے. ایک ادھر ایک ادھر، دونوں بچے دوش پہ، اور رسول ناکا بن کے چل رہے ہیں. میں اگر کتابوں سے تفصیل بتاؤں تو تقریر مڑ جائے گی. در زہرا سے مسجد کے بیرونی دروازے تک 7 چکر لگائے رسول نے. سیدہ کے گھر کے بیرونی دروازے سے مسجد کے بیرونی دروازے تک 7 چکر لگائے اسی عالم میں. کہلے لالا ہمارا سارے بچوں کے ناکے ہماری سواری. رسول ناکا بن گئے. جب رسول ناکا بن گئے تو بچوں نے کہا لالا یہ مدینے کے جو ناکے ہیں بچوں کے سواریاں ہیں، اونٹ اور اونٹلی کے بچے، ان کی بہار بھی تو ہے، بہار بھی تو ہے. ایک زلف ایک کے ہاتھ میں دی. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مسائل نہیں پڑھ رہا. ایک دوسری زلف دوسرے کے ہاتھ میں دی. آپ نے دیکھا؟ کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ بچوں نے کہا تھا بہار، گیسو مبارک دونوں کے ہاتھ میں دے دیے. رسالت امامت کی مرضی پہ چل رہی ہے. رسالت امامت کی مرضی پہ چل رہی ہے. ایک سوال آپ سے پوچھ لوں، شیعہ مسلک کے 12 امامی عقیدہ رکھنے والے بچوں سے، اگر فرض کر لو، سپوز تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو، اگر حسن کہہ دے لالا دائیں مڑ جائیے اور حسین کہہ دے لالا بائیں چلیے، اب رسالت کدھر جائے گی؟ کدھر جائے گی؟ تو آپ بھی یہی کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ دونوں کی مرضی الگ ہو. بس جہاں دو بھائیوں کی مرضی ایک ہو، ارادہ ایک ہو، نیت ایک ہو، فکر ایک ہو، اسی کو عصمت کہتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کو بچے یاد رکھیں، اسی کو عصمت کہتے ہیں. اگر کہہ دے لالا ادھر نہیں، اب یہ بچوں کی مرضی ہے، جہاں چاہے رسالت کو لے جائے. اب تیسری بات کہہ لیں گے لالا یہ جو مدینے کے بچوں کی سواریاں ہیں نا یہ بولتی بھی ہیں. اچھا جس نے اونٹوں کو بولتے دیکھا ہے اس کو پتا ہوگا کہ اونٹ کی آواز ایک خاص قسم کی ہوتی ہے اور عربی کا ایک لفظ بنتا ہے. جب اونٹ بولتا ہے تو عربی کا ایک لفظ بنتا ہے، وہ لفظ بتا دیتا ہوں. الاف. الاف
الاف. اب ذرا اس الاف کو لکھیے, الف لام عین فے واو. فضائل پڑھ رہا ہوں, یاد رکھیے گا جملہ. الاف, الف لام عین فے واو. الف لام تو ہٹا دیجئے, اب بچا یہ اف کیا ہے؟ اسی اف سے آپ کیا اردو میں لفظ ہے معافی. اف کا مطلب ہوتا ہے عفو درگزر, یعنی بخش دینا. جب اس پہ الف لام لگ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا بخش دے, بخش دے, بخش دے. تو اونٹ کی جو آواز نکلتی ہے وہ یہ لفظ ہوتا ہے الاف. بچوں نے کہا لالا مدینے کے بچوں کی سواریوں کی آوازیں بولتے بھی ہیں, وہ ہمارا علاقہ کچھ بولتا نہیں ہے. رسول نے کہا الاف. بھائی توجہ, رسول نے کہا الاف. دوسری بار کہا الاف. تیسری بار کہا الاف. جیسے ہی تیسری بار کہا الاف, ترجمہ یاد رکھیے گا, بخش دے, بخش دے, بخش دے. کہا ہے حسن حسین کی محبت میں. جس نے کہا ہے وہ ہے محبوب الہی. جبریل آ گئے. ہاں ہاں, جبریل آ گئے, اور جبریل نے آ کر کہا اللہ کے محبوب اللہ سلام کہتا ہے. کہ میرے پالنے والے کو میرا سلام کہنا کیسے آئے؟ کہ اللہ کہتا ہے 3 مرتبہ الاف کہا ہے. اگر اب کہہ دیا, فضائل پڑھ رہا ہوں فضائل, اگر اب کہہ دیا تو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو بجھا دے گا. بڑی شان سے سبحان اللہ کہا. اب مجھ حقیر کا ایک جملہ سن لیجئے, آثار اہل بیت اور آثار رسول اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے. کہا آپ نے 3 بار حسن حسین کی محبت میں الف کہا ہے, اب اگر چوتھی بار کہا تو اللہ جہنم کو ہمیشہ ابد الآباد تک کے لیے گل کر دے گا. یعنی بچوں کی محبت میں خدا جہنم بجھانے کو تیار ہے. حسن و حسین کی محبت میں خدا جہنم بجھانے کو تیار ہے. تو آپ کہیں گے پھر بجھا دیتا, جبریل کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبریل کو بھیجنے کی ضرورت یہ تھی کہ عالم اسلام کے محدثوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ اللہ نے رسول سے کہا اے میرے حبیب, اگر دنیا علی کی محبت پہ متفق ہو جاتی تو میں جہنم کو پیدا نہ کرتا. اگر دنیا علی کی محبت میں متفق ہو جاتی تو میں جہنم کو پیدا نہ کرتا. بات تو میں نے کہہ دی, آپ نے سمجھ لی. بچوں کے لیے جملہ کہہ دوں, آج جبریل کو صرف اس لیے بھیجا ہے, روکنے کے لیے نہیں بھیجا, بس زمانے کو یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اگر بیٹوں کی محبت میں جہنم بجھا دیا گیا تو باپ کے دشمن کہاں جائیں گے. ایک سلامات بھیجیے بل اللہ آواز. اچھا بات آ ہی گئی ہے تو میرے 2 جملے بچے سب سمجھ لیں. آج تو میں نے حدیث سے بتایا ہے, اگر کبھی بتا سکا موقع ہوا تو قرآن کی آیتوں سے بتاؤں گا. ایک بات طے ہے, اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہے, اور وہ کیا ہے؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ اعمال پہ نہیں ہے.
یہ طے ہے. اس کی دلیلیں قرآن میں ہے, قرآن مجید کی آیتوں میں دلیلیں, اور صرف قرآن کی آیتوں میں نہیں, صحائح ستہ میں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, اس میں بھی حدیث ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ اعمال پہ نہیں ہے, عقیدے پر ہے. اعمال واجب ہے, فروع دین جسے آپ کہتے ہیں, فروعات واجب ہے, اس سے کسی کو کنارہ نہیں ہے, واجب کو ادا کیجئے. مگر واجب کی دو صورتیں ہیں. کمال صاحب نے نماز پڑھ لی, نہیں پڑھ سکے, قضا ہوئی تو قضا پڑھی, اور اگر رہ گئی خدا نہ خواستہ اور کمال صاحب مر گئے تو اب کیا ہوگا؟ کمال صاحب کے بڑے بیٹے پر اولاد میں سے جو ولی اور وارث ہے, بڑا بیٹا, اس پر واجب ہے کہ وہ باپ کی بچی ہوئی نمازوں کو پڑھے. روزے رہ گئے رکھے, حج رہ گیا کروا دے. یہ اتنا سخت مسئلہ ہے کہ میراث تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک واجبات ادا نہ ہو جائے. میں اپنے باپ کے میراث, جاگیر, پیسہ تقسیم نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے واجبات ادا نہ کروں. اب اس کی بھی دو صورتیں, یا تو خود پڑھ لوں, اور اگر سکت نہیں ہے خود پڑھنے کی اور ادا کرنے کی, تو پھر میں نے کہا بھائی اجرت پہ پڑھا لے. شریعت کہتی ہے اجرت پہ پڑھا لو. اجرت کیا ہے؟ کوئی صاحب پڑھنے پہ تیار ہے, ان کے گھر کی روزی ہے, ان کو روٹی مل جائے گی. اللہ نے دیکھے کیسے کیسے لوگوں کی روٹی کے لیے انتظام رکھا ہے کہ کسی کو رزق مل جائے گا, آپ اسے پیسے دیجئے, اجرت دیجئے, وہ نماز واجب ادا کرے گا, میرے باپ کی طرف سے ادا ہو جائے گی, نماز بھی ہو جائے گی, روزہ بھی ہو جائے گا, حج بھی ہو جائے گا. زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اس کا مطلب ہے فروع دین میں جتنے اعمال ہیں سب میں مرنے کے بعد اپنے باپ کو, اپنے دادا کو بھیج سکتا ہوں. میرے مرنے کے بعد میری اولاد مجھے بھیج سکتی ہے. فروع دین میں جو کچھ ہے سب بھیجا جا سکتا ہے. مگر میرے مرنے کے بعد میری اولاد ڈاکٹر صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتی کوئی اجرت والا مل جائے تو ولایت علی بھیج دیجئے. صلوات بھیجے میں اللہ آواز سے. ولایت علی, عقیدہ امامت, عقیدہ اصول دین, یہ اجرت پہ لی جا سکتے, یہ تو ساتھ لے جانے پڑیں گے, اس لیے کہ یہ اعضاء و جوارح کا کام نہیں ہے. آج تقریر رکے گی, کل یہی سے مسلم. یہ اعضاء و جوارح کا کام نہیں ہے, یہ ہے دل کا کام. آپ نے 3 حدیثیں سنی ہوگی, اکثر پڑھی جاتی ہے, ذکر ہوتا ہے, الگ الگ بھی بیان ہوتی ہے, اکٹھے بھی بیان ہوتی ہے, لیکن ان 3 حدیثوں میں ایک نفسیاتی ربط ہے. اس ربط پہ کسی نے غور نہیں کیا. النظر الی علی العبادہ, علی کو دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی العبادہ, علی کا ذکر, حب علی العبادہ, علی کی محبت عبادت ہے. ان تینوں حدیثوں کی ترتیب یہ ہے جو میں نے بیان کی ہے, اس لیے کہ اس ترتیب میں ایک نفسیاتی ربط ہے جو حدیث کی کتابیں بتا نہیں سکی, لیکن غور کیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا. میں مثال دے دیتا ہوں. رسول نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے. کمال صاحب اندھے, کمال صاحب کی آنکھیں ہی نہیں ہے. اب کمال صاحب نے سنا کہ رسول نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے. کمال صاحب پہنچ گئے رسول کے پاس, اللہ کے رسول علی کو دیکھنا عبادت ہے, میں تو اس عبادت سے محروم ہوں, میں تو یہ عبادت کر ہی نہیں سکتا. رسول نے کہا ذکر علی العبادہ. بھائی سمجھیے گا, اگر تو دیکھ کے عبادت نہیں کر سکتا تو زبان سے کر لے. اچھا ذکر میں 2 چیزیں ہیں, ایک زبان ہے, یعنی جو منہ سے نہ بول سکے وہ ذکر علی سنے,
سننا بھی عبادت ہے اور ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اب رسول نے دوسری حدیث دی. اب کمال صاحب، اب میں مثال میں کہہ رہا ہوں، کمال صاحب اندھے تو تھے ہی، کمال صاحب کے پاس سماعت بھی لئی ہے اور گویائی بھی لئی ہے. اب آپ ضرور یقیناً اگر میں ایسے پڑھ کے اتر گیا تو مجلس کے بعد کوئی پوچھے گا جب سماعت اور گویائی لئی ہے تو کمال صاحب نے جا کے رسول کو بتایا کیسے؟ کمال صاحب رسول کو نہیں بتا سکتے، رسول تو سمجھ سکتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. سمجھیے گا، نفسیاتی ربط سمجھیے گا بات جہاں روک رہا ہوں. کہا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. یا رسول اللہ آنکھیں لئیے. ذکر علی عبادت ہے. یا رسول اللہ سماعت گویائی کچھ لئیے. کسی طریقے سے بات پہنچا دی، رسول تک پہنچ گئی. اب رسول نے کیا کہا؟ حب علی العبادہ. اب کون جا کے رسول سے کہے گا اللہ کے رسول میرے پاس دل نہیں ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ نے دیکھا کہ پیغمبر نے آخری بات کہاں رکھی؟ دل پر. ولایت کہاں رکھی گئی ہے؟ دل میں. محبت کہاں رکھی گئی ہے؟ دل میں. اور دل ساتھ جائے گا. نماز اعضاء و جوارح سے پڑھی جاتی ہے، دل سے نیت کی جاتی ہے. روزہ اعضاء و جوارح سے رکھا جاتا ہے، دل سے نیت کی جاتی ہے. حج اعضاء و جوارح سے کیا جاتا ہے، دل سے نیت کی جاتی ہے. لیکن محبت دل میں ہوگی تو دل ساتھ جائے گا. اتنا کچھ کہہ دوں تو انصاف نہ ہوگا اگر یہ نہ کہوں. کمال صاحب ٹھہرے متدین محتاط قسم کے متشرع آدمی. اب میں نے جو لفظ کہا ہے وہ ظاہر ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. یعنی بڑے احتیاط پسند دیندار. ان کو ولایت علی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ نے بھی ایسی جگہ رکھی ہے کہ قیامت تک بچاؤ ممکن نہیں ہے. کمال صاحب کو ولایت علی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور تھے بہت احتیاط پسند. کہلے قبلہ کے پیچھے نماز پڑھی. کہلے قبلہ نماز پڑھ لے تو آیا ہوں مسجد میں. ولایت علی کو دل کو شک ہوتا ہے نا، شک ہوتا ہے تو اب چونکہ دل میں رکھی ہے اللہ نے. کہلے میں دل کو الماری میں رکھ کے لاک کر کے آیا ہوں. ممکن ہے؟ نہیں ہے، امپاسبل. روزے رکھے 30 دن کے. لو بھائی رمضان کا چاند ہو گیا، دل کو الماری میں رکھ کے لاک کر دو. اچھا حج پہ جانے لگے کمال صاحب. کہلے بھائی حج پہ جانا ہے، میں چاہتا ہوں آپ میری بات سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خالص دیدار، جس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں خالص عبادت کروں اللہ کے لیے، کسی کی شرکت نہ ہو، شرک نہ ہو جائے. بس وہ جو شرک سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں کمال صاحب. کہلے کمال صاحب دل کو الماری میں رکھ کے پاکستان سے جدہ پہنچ گئے. یہ اور بات ہے کہ اگر ایسا کسی نے کر ہی لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کعبے سے آواز آ جائے میاں اب آئے کیوں ہو؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مگر میرا جملہ سن لیجئے، تقریر یہاں پہ روک رہی ہے، کل یہیں سے مسلسل ہو جاؤں گا. پہلے بھی روک لیا آیت کو بھی. یہ مت سمجھیے گا، یہ کوئی نہ سمجھے کہ ذریت پہ بات کر رہے ہیں. آیت پڑھی ہے ابراہیم کی اور کہاں ولایت علی پر آ گئے. میری بات بچے سمجھ لیں، دنیا کا کوئی موضوع ممبر پہ عشرے کے لیے مجلس کے لیے رکھا جائے، کوئی موضوع وہ رکھا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ علی کا ذکر کتنے طریقوں سے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ رسول ممبر کا نصاب دے کے گئے ہیں. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. علی کے ذکر کے بغیر مجلس نہیں ہوتی.
مجلس کا نصاب ہی علی کا ذکر ہے. تو ہم کسی بھی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہو ہمیں اعلیٰ علی ہی کے ذکر پر ہے. ہم اسی امامت کے عقیدے پہ زندہ ہیں, اسی امامت کے عقیدے پہ اٹھائے جائیں گے, اسی امامت کے عقیدے پہ قبر میں جائیں گے. تو دل کو خالص عبادت کرتے ہوئے الماری میں رکھ کے لاک نہیں کیا جا سکتا کہ میں کہوں کہیں کوئی شرکت نہ ہو جائے تو عبادت خالص رکھوں. اللہ نے بھی ایسی جگہ علی کی ولایت رکھی ہے. نماز پڑھو گے تو یہاں رکھی ہوئی ہے, روزہ رکھو گے تو یہاں رکھی ہوئی ہے, حج کرو گے تو یہاں رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وجود کو دیکھ رہا ہے اپنی عبادت سے پہلے. اب آپ ولایت کے ساتھ آئے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ نماز بھی منہ پہ مار دیں گے. روزہ بھی, حج بھی, زکوٰۃ بھی, جہاد بھی. ابھی میں ناروال میں کہہ رہا تھا میرے بچے ضرور پڑھے, کافی تقریر ختم ہو گئی, کافی اصول کافی, یعنی کافی کا ایک حصہ اصول کہہ رہا تھا, دوسرا فروع, تیسرا روزہ. کافی شیخ محمد ابن یعقوب کلیلی, شیعہ مسلک کی حدیث کی اولین بڑی کتاب. پھر ملا یازر الفقی, پھر تہذیب, پھر استبصار, اور اس کے بعد وسائل الشیعہ. شیعہ مسلک کو سب سمجھ لیں کہ شیعہ مسلک کیا ہے. 12 امامی شیعہ عقیدہ, 2 امام, 4 امام, 5 امام, 6 امام. وہاں بھی کہہ رہا تھا, یہاں بھی کہہ رہا ہوں, ہر جگہ کہتا رہوں گا. ڈائیورجن آ جائے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں, انحراف آ جائے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. 12 امامی شیعہ عقیدہ, 85 حدیثیں موجود ہیں شیعہ 12 امامی مسلک میں. 85 حدیثیں جن کا چیپٹر کی ہیڈنگ ہی ایک ہے, بطلان العبادہ بدون الولایہ. علی اور 12 ائمہ کی ولایت و امامت کے بغیر ہر عبادت باطل ہے. باطل ہے, باطل ہے. باطل کا مطلب بھی بچے سمجھ لیں. پڑھی ہوئی نماز باطل ہوتی ہے, جو نہ پڑھی ہو وہ کہاں سے باطل ہوگی. رکھا ہوا روزہ باطل ہوتا ہے, جو نہ رکھا ہو وہ کہاں سے باطل ہوگا. تو بطلان العبادہ بدون الولایہ. کہاں رکا تھا؟ علی کی ولایت دل میں. ہم نے تمہیں کیا کہا؟ اے حبیب آلاف. آپ کہا تو جہنم کو بجھا دے. تمہاری سواریاں کیا ہے؟ لاقے. تمہاری سواریاں کیا ہے؟ گھوڑے. تمہاری سواریاں کیا ہے؟ اونٹ. تمہاری سواریاں دراز گوش. تقریب. اب دوسری تقریب سنو, بس یہی پہ بات ختم کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ دوسری تقریب یہ ہے کہ پاکیزہ سے رزق دیا ہے. پاکیزہ سے رزق دیا ہے. بیج بو گے, پانی دو گے, وقت گزرے گا, فصل آئے گی, پھر اسے کاٹو گے, پھر گھر لاؤ گے, پھر پکاؤ گے. گندم بو گے, چاول بو گے, گھر لاؤ گے, گندم پیسو گے, آٹا ملے گا, پھر روٹی پکے گی. پاکیزہ سے دیا مگر تمہاری محنت شامل ہے. پاکیزہ سے دیا ہے مگر وقت لگے گا. پاکیزہ سے دیا ہے, چوپایوں کو, حلال جانوروں کو پالو گے, پرورش کرو گے, انہیں دانا پانی کھلاؤ پلاؤ گے, پھر ذبح کرو گے, پھر کھاؤ گے, ہے نا. پاکیزہ سے رزق دیا, یہ تمہارے لیے عزت رکھی ہے اللہ نے. بس اسی کو سمجھ لینا. جتنا پاکیزہ ہو زمین سے اگا کے کھاؤ گے, آسمان سے نہیں آئے گا. آسمان سے نہیں آئے گا. اور جس کے گھر میں آسمان سے آ رہا ہو, جہاں آسمان سے کھانا آ رہا ہو, اور یہ آسمان سے آنا تو یاد رکھیے گا, میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. ایک عظمت ہے آسمان سے آنا, ایک عظمت ہے یہاں سے روٹیاں پک کے وہاں جانا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آنا اور ہے, جانا اور ہے. آیا تو مریم کے لیے بھی ہے.
ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسیٰ کی دعا قرآن میں رکھی ہوئی ہے. لتکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. پروردگار ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر. جس دل تو نازل کرے گا وہ دل عید کا دل قرار پائے گا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی. آسمان سے کھانا آئے تو عید کا دل ہے. دیکھیے آواز آئی، ہمارے بزرگوان نے کہا لباس آئے. آخری جملہ سن لیجئے. آج تک امت کے سارے فرقے یہ مل کے طے ہی نہیں کر سکے کہ عید کے دن لباس آیا تھا یا لباس آنے کی وجہ سے عید ہوئی تھی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. سوچتے رہیے گا. میرا کام تو دعوت فکر دینا ہے اہل بیت کے معاملے میں. لباس آیا تھا، وہ لباس جو جنت سے آیا تھا، اس لباس میں رنگ نہیں تھے، سفید تھا. بچوں نے کہا لالا یہ تو سفید ہے. 2 کرتے، 2 جامے، 2 عبائیں، 2 قبائیں، 2 عمامے اور 2 موزے. لالا یہ تو سفید ہے. بچوں نے کہا سفید ہے تو جبریل آ گئے. کہا اللہ کہتا بچوں سے پوچھئے کون سا رنگ چاہیے. اب کیا کروں، یہ سارے وہ مطالب ہے کتاب الہی اور احادیث رسول اور آثار کے جو بہت تفصیل سے، کیونکہ رنگوں کا ذکر اہل بیت سے متعلق رنگوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے. پھر کبھی کہا کون سا رنگ چاہیے. حسن نے کہا سبز، حسین نے کہا سرخ. جبریل ایک لگن آپ کے یہاں، ہمارے یہاں تو 22 رجب میں اور 22 جمادی الثانی کے لحاظ میں یا کسی قسم کی بھی نظر ہو تو ایک چیز استعمال ہوتی تھی، بزرگوں میں اب بھی ہوتی ہے، آفتابہ اور سلبچی. یعنی نظر کا کھا کے ہاتھ ہر جگہ نہیں دھوتے، یا کیاری میں دھوتے یا مٹی ہو، یا پھر الگ سے کسی برتن میں دھو کے تو اس پانی کو کیاری میں ڈال دیتے درختوں کے ساتھ. یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. ہر جگہ نظر و لحاظ کھا کے ہاتھ نہیں دھویا جاتا اس کے تقدس کی وجہ سے. تو وہ باقاعدہ طور پر آفتابہ جس سے پانی ڈالا جاتا تھا، اور سلبچی جس پہ لگل کی طرح ہاتھ دھوئے جاتے تھے. وہ لے کر آئے جبریل. اس کا بیان ہے حدیثوں میں. جبریل وہ لے کر آئے. اس آفتابے میں سلسبیل کا پانی تھا، پانی سفید تھا. جبریل نے حسن کا جوڑا رکھا، پانی ڈالا تو سبز ہو گیا. حسین کا جوڑا رکھا، پانی ڈالا تو سرخ ہو گیا. جبریل نے پانی میں رنگ نہیں ملائے تھے. تقریر تو ختم ہو گئی. مجھے یہ بتا دیجئے پانی کو کیسے پتا دونوں کی مرضی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ مرضی امامت کیا ہے، مرضی امامت کیا ہے. یہی دونوں ہے، ایک اس زانو پہ بیٹھا ہے، ایک اس زانو پہ بیٹھا ہے. جھکے، جھک کر ایک کے لبوں کا بوسہ لیا. رسول ایک کے لبوں کا بوسہ لیا. جھکے، دوسرے کے گلے کا بوسہ لیا. جس کے گلے کا بوسہ لیا وہ اٹھا، لالا کی گود سے اٹھا، اور ایک مرتبہ ماں کے حجرے میں آیا. ماں نے دیکھا حسین کے آنسو چھلکنے والے، آنسو چھلکنے. زہرا نے کہا خدا نہ رلائے میرے لال کیوں روئے. بچے نے بھی عجیب جملہ کہا، اماں کیا ہمارے دہن سے خوشبو نہیں آتی؟ کیا ہمارے دہن سے خوشبو نہیں آتی؟ کہ میرے لال کیا بات ہے. میں ایک بہت تفصیلی روایت سے آپ کو یہ فقرے سنا رہا ہوں، کبھی روایت عرض کر دوں گا. اور اس روایت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت علماء کی 5 کتابوں میں موجود ہے یہ روایت.
ذرا سے لفظوں کی ترتیب کے فرق سے۔ ایسے میں ایک مرتبہ کہا ابا کیا ہماری دال سے خوشبو نہیں آتی؟ کہا میرے لال بات کیا ہے؟ آپ کے دہن سے تو مجھ کو عمر سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ کہا لالا نے بھائی حسن کے دہن کا بوسہ لیا، ہمارے گلے کا بوسہ لیا، سیدہ نے چادر سر پہ رکھی، بقلا لیا، رسول مسجد میں ممبر پہ بیٹھے تھے۔ اب روایت کا فقرہ آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا۔ زہرا نے چادر لی، بقلا لیا، بچے کو گود میں لیا، زہرا کے حجرے کا پردے کو جنبش ہونا تھی کہ راویوں نے لکھا ہے مسجد خالی ہو گئی۔ یہ ہے رسول کی ظاہری حیات۔ زہرا کو آتے دیکھ کر احترام سیدہ میں مسجد خالی ہو گئی۔ رسول کے پاس بیٹی آئی، رسول کھڑے ہو گئے۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا کیا آپ نے نہیں کہا یہ دونوں میری آنکھیں؟ کہا کیا آپ نے نہیں کہا دونوں جوانان جنت کے سردار؟ کہا بابا کیا آپ نے نہیں کہا کہ یہ دونوں میری خوشبو ہے؟ کہا آپ نے حسن کے دہن کا بوسہ لیا، حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ کہ جبریل آئے تھے، جبریل آئے تھے اور کہہ رہے تھے حسن کو زہر دیا جائے گا، حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا۔ اس کے پہلے حسن کے دہن کا بوسہ لیا، حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ آپ نے روایت سن لی، میں نے کل دربار شام میں داخلہ آپ کو سنایا تھا، اب میں اگلے مرحلے تک آ رہا ہوں۔ رسول جس گلے کا بوسہ لیتے تھے، رسول جس رخساروں کا بوسہ لیتے تھے، رسول جس پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، وہ سر کٹا ہوا کسی تشت میں رکھا ہو اور حاکم کے تخت کے نیچے پاؤں کے پاس اور اس پہ کپڑا پڑا ہو اور اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ دربار شام میں داخل۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ کل میں نے بتلایا تھا نا، بیویوں کے بازوؤں میں رسل تھی، سکینہ کے گلے میں رسل تھی۔ جب بیویاں سیدھے قد سے کھڑی ہوتی تھی تو سکینہ کا گلا گھٹتا تھا، تو بیویاں جھک کے کھڑی ہوتی تھی۔ لٹا ہوا قافلہ جب دربار میں لایا گیا، بھرا ہوا دربار، تخت کے نیچے حسین غریب کربلا کا سر، یزید کے میں بہت تفصیل نہیں پڑھ سکتا، بہت ادب سے پڑھنے کا قائل ہوں۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جس سے بے ادبی کرتا جاتا تھا۔ دربار میں جب قافلہ داخل ہوا، خدا کسی بہن پہ یہ وقت نہ لائے، اہل حرم کو ایک سمت میں استعدا کیا گیا۔ بیویوں نے اس طرح سے زینب کو گھیر لیا تھا، بندھے ہوئے ہاتھ تھے سب کے، رسیاں بندھی ہوئی تھی، لیکن بیویوں نے علی کی بیٹی کے گرد دائرہ کر لیا تھا۔ ایسے میں ایک مرتبہ یزید کی نظر ایک 4 سال کی بچی پہ پڑی۔ ایک جملہ میں اس وقت کہہ دوں کہ کبھی برسیوں میں، لوحوں میں، ذاکرین سے، خطیبوں سے جب سنتے ہو 4 سال کی سکینہ، پھر کبھی سنتے ہو 5 سال کی سکینہ، تو یہ مت سمجھنا کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، دونوں سچے ہیں۔ جب باپ خیمے کے دروازے سے رخصت کر کے گیا تھا تو بچی 4 سال کی تھی، اور جب زندان میں لینے کے لیے سر آیا تھا تو سکینہ 5 سال کی تھی۔ 1 سال سکینہ نے تماچے کھائے، یاد رکھنا 1 سال کی قید۔ خدا نہ رلائے آپ کو کسی غم میں سوا غم حسین کے، ہو گئی مجلس، 2 جملے یزید کی نظر سکینہ پہ پڑی تو یزید نے دیکھا کہ بچی ایک پاؤں اٹھاتی ہے، دوسرا زمین پہ رکھتی ہے، پھر ایک پاؤں اٹھاتی ہے، پھر دوسرا زمین پہ رکھتی ہے۔ یزید نے کہا کیا بات ہے، تم ایک پاؤں اٹھاتی ہو دوسرا زمین پہ رکھتی ہو؟
اس نے کہا یزید ساری بیویوں کے بازو میں رسل ہے، میرے گلے میں رسل ہے، اگر بیویاں سیدھے قد سے کھڑی ہوتی ہے یا رسل کھچتی ہے تو میرا گلا گھٹتا ہے۔ بس یہ سنا اس لیے نہیں کہ بچی کا گلا گھٹ رہا تھا، تاریخ میں وضاحت موجود ہے اس لیے کہ یزید نے کہا میں اس بچی سے بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کی رسی کھولو۔ رسی کھولی گئی، یزید نے بات شروع کی، کہا تم کون ہو؟ کہا میں سکینہ ہوں۔ کہا حسین کی بیٹی؟ کہا حسین کی بیٹی۔ کہا میں نے سنا ہے، وہ ختم ہو گئی مجلس، آخری 2 جملے۔ کہا میں نے سنا ہے حسین تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کہا بہت محبت کرتے، میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہا میں تو تب سمجھوں کہ جب تم اپنے باپ کو بلاؤ اور وہ آ جائے، تم اپنے باپ کو بلاؤ اور صاحبان اولاد خدا آپ کی اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے، خدا کسی بیٹی پہ یہ وقت نہ لائے کہ باپ کا کٹا ہوا سر تخت میں دیکھے۔ سامنے حسین کا سر تخت پہ، تخت پہ، تخت کے نیچے تھا، یزید بے ادبی کر رہا تھا۔ ایسے میں سکینہ سے کہا کہ تم اپنے باپ کو بلاؤ اور باپ آ جائے۔ رسی کھولی گئی تھی تو سکینہ آگے بڑھی، یزید نے کہا ایسے نہیں، جہاں پر ہو وہیں اسے بلاؤ، بس اتنا کہنا تھا۔ سکینہ نے ننھا سا دامن پھیلایا، کہا بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا سکینہ کی گود میں آ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، سر بلند ہوا، سکینہ کے آغوش میں آیا، بچی نے رخسار میں رخسار رکھا، بابا تمہارے بعد تماچے مارے گا۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔